اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ جل شانہ کی شیطان مردود کے پھسلانے اور بہکانے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام صفات الوہیت اللہ کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتا ہم کو سیدھی راہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، جو راہ ہے ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ میرے محترم دوستو، سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، یعنی جتنے مضامین پورے قرآن کریم میں آئے ہیں وہ سب مضامین سورۃ الفاتحہ میں موجود ہیں۔ گویا کہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ باقی قرآن کریم میں کتنے مضامین ہیں، اس میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ قرآن کریم 5 مضامین پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 عمل صالح، نمبر 5 اجتناب عن المعاصی۔ یہ 5 فاتحہ میں موجود ہیں۔ توحید الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں، رسالت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں ہے، قیامت مالک یوم الدین میں ہے، عمل صالح ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، اجتناب عن المعاصی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قرآن کریم کے 4 حصے ہیں جن میں خالقیت باری تعالی، ربوبیت باری تعالی، شہنشاہیت باری تعالی اور قیامت کا بیان ہے۔ خالقیت باری تعالی، اس کا بیان سورۃ الفاتحہ سے سورۃ المائدہ کے اختتام پر ہے۔ پہلے حصے کا بیان اس میں خالقیت باری تعالی ہے۔ دوسرا حصہ الانعام سے بنی اسرائیل کے اختتام تک، اس میں ربوبیت باری تعالی کا بیان ہے۔ تیسرا حصہ سورۃ الکہف سے سورۃ الاحزاب کے آخر تک، اس میں بادشاہت باری تعالی ہے۔ چوتھا حصہ السبا سے لے کر قرآن کریم کے آخر تک، اس میں قیامت کا بیان ہے۔ یہ چاروں فاتحہ میں پائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ میں خالقیت باری تعالی، رب العالمین میں ربوبیت باری تعالی، الرحمن الرحیم میں شہنشاہیت باری تعالی اور مالک یوم الدین میں قیامت کا بیان ہے۔ میرے محترم دوستو، تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ میرے محترم دوستو، انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک ظاہری دشمن ہے، دوسرا باطنی دشمن ہے۔ ظاہری دشمن کافر، مشرک وغیرہ، ان کے ساتھ جہاد کا حکم ہے۔ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ دوسرا باطنی دشمن ہے جو شیطان ہے۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ۔ ظاہری دشمن کے خلاف مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں وغیرہ کو مدد کے لیے بھیجتے ہیں، اور باطنی دشمن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بذات خود مدد فرماتے ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو قادر و غالب سمجھ کر اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شیطان کے داؤ سے بچا لیتے ہیں اور وہ شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ سنیے، حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص صبح کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کر سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات هو اللہ الذی سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لیے شام تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر شام کو پڑھے تو صبح تک دعائے مغفرت کرتے ہیں، اگر مر گیا تو شہادت کا درجہ پائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ میرے محترم دوستو،
معمول بنا لیں، صبح کو بھی پڑھیں اور شام کو بھی پڑھیں۔ میرے محترم دوستو، تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک آیت ہے، فصل سور کا کام دیتی ہے، اور سورۃ النمل کی مستقل آیت ہے۔ ہر اچھے کام کے شروع میں پڑھنے کا حکم ہے۔ تلاوت سے بڑھ کر اچھا کام کیا ہو سکتا ہے؟ قرطبی میں ہے، دروازہ بند کرتے وقت، دیا بجھاتے وقت، برتن ڈھانکتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ جو شخص 3 بار بسم اللہ پڑھ کر اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر مقام درد پر ہاتھ رکھ کر 7 بار پڑھے تو شفا ہوگی۔ آج جی سر میں درد ہے، آج فلاں جگہ درد ہے، تو یہ پڑھیں، 3 بار یہ پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا، شفا ہوگی۔ میرے محترم دوستو، سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ بائے استعانت میں ہے، اور کسرہ میں تواضع ہے، اور تواضع میں رفعت ہے۔ جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ تواضع کی 3 شاخیں ہیں، پہلی عبادت، دوسری اطاعت، اور تیسری خدمت، جو دین کا خلاصہ ہے۔ سے اللہ تعالیٰ کو، اطاعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خدمت سے بندوں کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔